سیکرٹری جنرل ادا کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے جب تک فرمائی اور لوگوں کے لیے آواز بلند کی۔ اسماعیل ہانیہ صاحب ہوں یا سید حسن رسول اللہ شہید صاحب ہوں، یہ کچھ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سمجھے جیسے میرے بھائی ابھی ہمارے دل فرما رہے تھے کہ وہ آپ کو ایز اے مسلمان کنسیڈر کر کے معلوم ہے، آپ کو بھی ایز اے مسلمان جو ہے مل کے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ شیعہ سنی بلکہ جہاں مسئلہ ہے وہ ان لوگوں کی ہی وجہ سے مسئلہ ہے۔ یہود و نصارہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ فرزندان اسلام جو ہے وہ تقسیم رہے، منتشر رہے، وہ کبھی اکٹھے نہ ہو۔ اگر یہ اکٹھے ہوں گے ملت اسلامیہ تو ان کی ضرورت ہے۔ ہمیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہم میں سے یا کوئی بھی دوست اگر تفریق پیدا کرتا ہے کسی مسلمان کے درمیان تو وہ انہیں کا ایجنٹ ہے یا ان کا اعلی کار ہے۔ ہمیں سب مل کر تمام مسلمانوں کو، تمام فرزندان اسلام کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہود و نصارہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک بات جو سوشل میڈیا سے میں نے دیکھی اور بڑی خوبصورت بات تھی کہ ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں نے شہید سید حسن رسول اللہ کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ کر کم از کم پاکستان میں تکبیریت کا جنازہ پڑھ دیا۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام برادران کا جو اس ساتھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بلکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے ان کے اندر پختہ ایمان ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ جنگ لڑنا جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ حق پر رہتے ہوئے یہ اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ تو آج میں یقیناً یہ بات بڑے رسوخ سے کہنا چاہوں گا کہ آج مسلم امہ نے اپنا یہ منافقانہ رویہ، منافقانہ جو ان کا ایک رویے چلے آ رہے ہیں چند پیسوں کے عوض، چند دانوں کے عوض، اگر آج یہ انہوں نے ظلم ہو رہا ہے اور بے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان سے ان کی زمین اور گھر چھینے جا رہے ہیں۔ میں اس کہتا ہوں کہ والدین پورے مسلم امت کے لیے جو ہے طریق کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ اسلامک آرگنائزیشن ہم نے جو بنائی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ برائے نام ایک آرگنائزیشن ہے جس میں کوئی کردار آج تک نہیں رہا۔ جب تک ہم فعال نہیں ہوں گے، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تعلیم میں اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ دور تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورج کی کرن طلوع ہوئی اور روشنی ہوئی اس دنیا میں، اور وہ روشنی 1200 سال تک دنیا میں قائم تھی، اور مسلمانوں نے چاہے وہ خلیج فارس کی حکومت ہو جو صدیوں کو محیط تھی، جو سمجھا جاتا تھا اس کو شکست دینا جو ہے وہ ناقابل ناممکن ہے، دیکھا گیا کہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس کا نام نشان مٹا دیا۔ اور آج وہ ایران وہی ملک ہے جس نے جو ہے 4 دن پہلے اسرائیل کے میزائل داغے ہیں۔ میں کہتا ہوں کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایران جتنا جذبہ تو دکھائے، ایران جتنا جو ہے وہ غم و غصہ تو دکھائے، تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ ہمارے ساتھ، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی تعداد میں ہیں، یہودی جو ہیں کبیر تعداد میں ہیں، چھوٹا سا ان کا ایک ملک ہے، میرے خیال میں ایک میزائل مارا جائے ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں وہ آگے ہیں ہم سے پوری دنیا میں؟ کیوں وہ قابض ہیں؟ کیونکہ اکنامکلی وہ اسٹرانگ، کیونکہ پوری دنیا کی معاشرت میں قبضہ کیا ہوا ہے، ٹیکنالوجی میں وہ ہم سب سے آگے ہیں۔ جب تک ہم یہ سب کام نہیں کریں گے، ہم سب مل کے اس بات کو سوچیں گے نہیں، ہم اسی طرح زبان پر شکار کریں گے۔ وہ دور بھی دیکھا ہم نے جب طارق بن زیاد جاتا ہے اور اسپین کو فتح کرتا ہے، اور اسپین 700 سال تک میں نے دیکھا، ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ حکومت رہی مسلمانوں کی، آج ہماری مسلمانوں کی۔ یہ ہماری زبان تدبیر ہے، اور ہماری جو ہے کہ ہماری ہی نالائکی، ہم اس میں دنیا میں کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو، کسی تہذیب کو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے کہ ہمارا ہم تعلیم سے اسلام علیہ وسلم نے جو زندگی بتائی، اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا اسے ہمیں دین سے نزدیکی چاہیے۔ ہمیں جو علیہ وسلم نے زندگی سکھائی، ہمیں جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری، جس طرح مسلمانوں نے اکٹھا کیا، جنہوں نے مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے گئے تو اتنی بڑی تعداد میں جب مقابلہ ہوگا، جیسے کہ شاذلی نے فرمایا کہ 72 مسلمانوں کے مقابلوں میں 1000 کے لوگوں نے تعداد کی۔ جب آپ جذبہ ہو، اب ہمت ہو تو اللہ کی مدد کو۔ مسلم امہ کے لیڈر
हसन नसरुल्लाह को, इस्माइल हनिया को, और आपने देखा कि कितना खौफ पाया जा रहा है। इसराइल, अमेरिकन और जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, तो उनके अंदर इतना खौफ है कि 2 दिन पहले उनके जो फर्जंद जिनको नामजद किया गया हसन नसरुल्लाह साहब के, उनको भी उन्होंने शहीद करने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या हम मुत्तहिद होकर इन कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकते? अगर 72 लोग लाखों फौज का मुकाबला कर सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जज्बा हो, अगर इस्लाम, अगर अपने दीन का जज्बा हो, अगर ये जज्बा हो कि हमने इन कुव्वतों के साथ लड़ना है, अगर ये जज्बा हो कि हमने जामे शहादत लेना है, अगर ये जज्बा हो कि हमने अपनी रूह को मुतमईन करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसराइल तो एक बिल्कुल एक कठपुतली है। ये अमेरिका जो अपने आप को बहुत बड़ा इस खित्ते का जो है, इस दुनिया का सुपर पावर समझता है, उसको ये नहीं पता कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। और